بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زمانہ گواہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت حکومت، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مشترکہ کوششوں سے دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا سر کچل دیا گیا تھا، لیکن دہشت گردی کا یہ ناسور ایک بار پھر پوری دیدہ دلیری کے ساتھ KPK اور بلوچستان میں سر اٹھا رہا ہے، اور پاکستان کے یہ دونوں صوبے دہشت گردوں کی اماجگاہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے ورکرز کنونشن میں حالیہ خودکش حملہ، جس میں 55 شہادتیں اور 200 سے زائد زخمیوں کی اطلاع ہے، اسی مکروہ سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے سول اور ملٹری قیادت کے لیے انتہائی تشویش کا باعث ہے۔ اس حوالے سے پاکستان اور افغانستان کے شدت پسند گروپوں کے ساتھ ساتھ اسلام اور پاکستان دشمن ممالک کے گرونے کردار کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستانی قوم کا ہر فرد حکومت اور سیکورٹی اداروں کے شانہ بشانہ معصوم انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والے ان درندوں کے عزائم کو ناکام بنانے اور ان کا قلع کما کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ نگار کرنل ریٹائرڈ سیف الدین قریشی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ باجوڑ میں جو خودکش دھماکہ ہوا ہے اور صوبہ KPK اور بلوچستان میں جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب۔ آغاز میں تو میں اس جو اندوناک واقعہ ہوا ہے باجوڑ میں، جس میں جو سب سے لیٹسٹ اطلاعات ہیں اس کے مطابق 55 کے قریب جو افراد ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور تقریباً 250 سے زیادہ زخمی ہیں، اور اس میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو کہ شدید زخمی ہیں۔ اور یہ JUIF کا ایک ورکرز کنونشن تھا۔ بہرحال وہاں پہ ایک دہشت گرد حملہ جس کو داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی۔ دیکھیے، جنوری 2023 سے لے کے اب تک یہ 7 ماہ کے دوران چھوٹے بڑے ملائیں تو تقریباً 47 حملے ہو چکے ہیں۔ ان میں بم دھماکے بھی ہیں، خودکش حملے بھی ہیں، اور 11 تو ایسے بڑے یعنی کہ واقعات ہیں اندوناک، جن میں سب سے آغاز میں جو بڑا تھا وہ 31 جنوری 2023 کو پشاور میں پولیس لائنز کے وہاں پہ خودکش بمبار نے زیادہ تر حملے جو ہیں یہ فورسز پہ ہیں۔ جی، اور ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں۔ جی، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز جو ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں نا، نوٹس سارے دیکھتے ہیں، تو اگر ڈیٹا کو دیکھیں نا آپ، تو جو ہمارا 2005-06 کا ڈیٹا تھا نا، اور اس وقت جو ٹوٹل ہماری جو کیجولٹیز تھیں وہ سال کے دوران 300 سے زیادہ، وہ بڑھتے بڑھتے 500، پھر 2008 میں 1000 سے اوپر چلی گئیں کیجولٹیز، یہاں تک کہ 2013 میں وہ کیجولٹیز میرے پاس اس وقت یہ جو ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل ہے اس کی طرف سے جو ڈیٹا پورا کمپائل کیا ہے وہ موجود ہے۔ تو 2012-13 کے دوران یہ 2300-2400 کیجولٹیز تک بات جاتی تھی، اور وہ جب فوجی آپریشنز کیے گئے دہشت گردوں کے خلاف تو بہت سارے معاملات کنٹرول میں آ گئے، دہشت گردی کافی حد تک، اور 2020 میں یہ جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے تقریباً 100 اور 123-24 سے لے کے 193 تک، یعنی کہ یہ کیجولٹیز تک بات پہنچ گئی تھی۔ 2021 کے درمیان میں پھر اس کا دوبارہ ایک انکریز ہمیں دکھائی دیا اس کا ٹرینڈ، اور اب تو بہرحال وہ دوبارہ عروج کی طرف دکھائی دے رہا ہے جاتا ہوا۔ اور خاص طور پہ اس مرتبہ بات یہ ہے کہ سویلینز نہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کے پرسنل ہیں ان کو خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں مختلف علاقوں میں، اس میں KP میں بھی ہیں اور بلوچستان میں بھی، تو اس میں بھی جو ٹیررسٹ ہیں وہ خاص طور پہ سیکیورٹی ادارے جو ہیں ہمارے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں ہماری فوج بھی ہے، ان کے اوپر حملہ آور ہیں۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس کے بیک پر کون ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ دیکھیے، بظاہر تو آپ کو TTP دکھائی دیتی ہے، اور TTP کسی ایک اینٹی کا نام نہیں رہ گیا ہوا۔ TTP کے اندر بے شمار گروپس ہیں، اس میں سمگلرز بھی ہیں، جماعت الاحرار کے نام سے بھی لوگ ہیں جن کے ڈائریکٹ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں خارجی نظریات کے لوگ بھی ہیں، بہت سے گروپس ہیں، اور بہرحال اس میں وہ بھی ہیں جو کسی بھی وجہ سے ملک سے ناراض ہیں، یا ملک کے اندر جو ہماری حکومتیں ہوتی ہیں یا مقتدر حلقے ہیں ان سے ناراض ہیں۔ لیکن یہ دو ٹرینڈز بڑے کلیئر نظر آتے ہیں، KP میں TTP نظر آئے گی، اور اب داعش کا بھی وہاں انٹری آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں آپ کہ جو القاعدہ کا وہ برانچ جو کہ ہمارے ایریا سے متعلق ہے، القاعدہ ان سب کانٹیننٹ جسے کہتے ہیں،
وہ بہرحال کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں بھی اس کے کچھ فوائد نظر آئے تھے اور پاکستان میں بھی دکھائی دیتی ہے. تو یہ ایلیمنٹ ہے. بلوچستان میں ذرا مختلف ہے. وہاں پہ وہ جو علیحدگی پسند خود کو کہلاتے ہیں, اس میں بی ایل اے بھی ہے, بی این اے بھی ہے, بی این ایف بھی ہے, اور اسی طرح کے ملا جلا کے تقریباً 40 کے قریب آرگنائزیشن یا چھوٹی بڑی جو کہ یہ کام کر رہی ہیں. لیکن یہ سارے فٹ سولجرز ہیں, یعنی یہ پیادے ہیں. اصل میں کون ان کو پیچھے سے چلا رہا ہے, ان کی تلابیں کون کھینچ رہا ہے, کون ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ یہ کام کرو یہ نہ کرو. جو شواہد ہمارے پاس ناقابل تردید موجود ہیں, جس کا ایک سب سے بڑی گواہی کلبھوشن یادو ہے, انڈیا اور امریکہ کا نیٹ ورک, یہ جو نیکسس بنتا ہے نا مل کر, وہ اس کے پیچھے ہوتے ہیں. ماسٹر مائنڈ یہ دو اور ہیں. سی آئی اے ماسٹر مائنڈ یہ دو جی. تاریخی طور پہ تمام ممالک میں جہاں جہاں بھی انسرجنسیز کروائی گئیں, جہاں جہاں بھی ٹیررزم کروائی گئی, اس میں آپ کو سی آئی اے کے ڈانڈے ملیں گے. اور کچھ علاقوں میں انڈیا تو بہرحال اب زیادہ اس نے اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کر کے شو کرنا شروع کیا ہے. پہلے تو بڑا محدود ہوتا تھا. سی آئی اے کا تو بڑے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے. تو یہ اس کی ایک پوری سچویشن جو ہے, امریکہ اور انڈیا یہ اس کے ماسٹر مائنڈ دکھائی دیتے ہیں. کن صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو باجوڑ کا دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے, سنگین ترین واردات, جس میں کیجولٹیز کی تعداد بتائی رضا الحق صاحب نے, یہ جو نئی لہر ہے ہمارے خاص طور پہ سرحدی صوبوں میں, بلوچستان میں, کے پی کے میں, رکنے کا نام نہیں لے رہی. ابھی ٹی ٹی پی کا نام لیا, داعش کا نام لیا. کیا یہ سب لوگ واقعتاً اس میں انوالو ہیں, یا یو این او تو یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ جی یہ دو جو ہیں گروپس جو ہیں یہ مل کے پاکستان میں دہشت گردی جو ہے پھیلا رہے ہیں؟ آپ کی کیا رپورٹس ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ عرض کروں گا جی کہ یہ جو پاکستان میں دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے, یہ یقینی طور پہ بیرونی آقاؤں کے غلام اندرونی مافیا ہے جی. ٹھیک. وہ وسائل دیتے ہیں, پلاننگ دیتے ہیں, اور اسلحہ دیتے ہیں, اور انڈائریکٹلی وہ سپانسر کرتے ہیں. پھر جب وہ یہ کرتے ہیں تو ان کو ادھر کے ہی لوگ, جن علاقوں میں زیادہ بھوک, افلاس, فرسٹریشن, پھر جس ملک کو توڑنا ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کی تحریکیں شروع کروا دیتے ہیں. تو ہم اس جدوجہد میں اب کے نہیں, پچھلے کئی دہائیوں سے پھنسے ہوئے ہیں جی. آپ یاد کیجئے کہ بلوچستان کی دہشت گردی کوئی نئی نہیں ہے. بالکل. یہ آپ جائیں بیک گراؤنڈ میں تو آپ کو کئی ملٹری آپریشن جی. تو یہ باہر والوں کے پیسے, انڈیا کے پیسے, انڈیا کی پلاننگ. انڈیا ہمارا دشمن ہے, وہ ملک کو توڑنا چاہتا ہے, کمزور کرنا چاہتا ہے. انڈیا کی اس وقت سب سے بڑی جو کولیبریشن اور کوآپریشن یا جوائنٹ وینچر ہے وہ امریکن کے ساتھ ہے. ٹھیک. امریکن ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم وہ قوم ہیں جو کہ امریکہ کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کو لڑاتے ہیں. ہسٹوریکلی تو یہی ثابت ہوتا ہے. میدان جنگ بے شک وہ ایک جگہ پہ ہو, دوسرے پہ ہو, تیسرے پہ ہو, اور اس میں اگر مسلمان کو ہی مارنا پڑے تو آمنے سامنے کھڑے ہو کے دونوں طرف سے نعرہ تکبیر لگا کے ہم ایک دوسرے کو مارتے. مرواتا کون ہے؟ اس سائڈ سے سی آئی اے کے آپریشن جو ہے وہ ڈالر, ڈرگ مافیا, سمگلرز, سب لوگ انوالو ہیں اس میں. ہر ایک کی اپنی اپنی انٹرسٹ ہے, اور وہ اپنے اپنے ٹرائب کو, کوئی ایک ٹرائب نہیں ہے کہ جو اس میں انوالو ہوتا ہے. جس کو نام ٹی ٹی پی ہے, اس میں مختلف قسم کے لوگ اور مختلف قسم کی ویپنز. جو افسوسناک چیز ہے وہ یہ کہ اس سارے کی کاز آپ کے $1 ٹریلین کے معدنی وسائل ہیں. اچھا. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے یہ کام شروع ہوا. ان کو یہ سمجھ آئی کہ ہم لوگ تو سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچیں کہ ویسٹرن پارس کے پاس کتنے قدرتی وسائل ہیں, کتنی ان کے پاس کیپیسٹی ہے, اور دنیا میں جو آگے سائنس اور ٹیکنالوجی جا رہی ہے اس کے اندر مائنز کی, منرل کی, میٹلز کی, اور قدرتی وسائل کی, اور جو کلائمیٹک چینج آ رہی ہے ڈراسٹک قسم کی, اس میں تو نیشنل سیکیورٹی کے اتنے ہی اہم آپ کی فوڈ سیکیورٹی آ گئی ہے.
آگے لوگوں کو پانی کی شدید کمی نظر آتی ہے، لوگوں کو آگے فرٹائل زمینوں کی کمی نظر آتی ہے، ان کو فرٹائل زمینوں کے اوپر کراپس کی کمی نظر آتی ہے، پاپولیشن تیزی سے بڑھ رہی ہے دنیا کی، نظر آ رہا ہے کہ قحط کے اثار، پانی کم ہوگا تو ملکوں میں قحط کے اثار ہوں گے۔ چائنا سے لے کے یو ایس اے تک ہر ملک اس وقت پورا زور لگا کے بڑے بڑے سائلوز بنا رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور اپنا اناج جو ہے فوڈ سیکیورٹی وہ اس کو پرزرو کر رہا ہے۔ ماسوائے ہمارے ہاں ٹیکنالوجی کی بھی کمی ہے، ہمارے ہاں علم کی بھی کمی ہے، اور ہم لوگ اپنے وسائل کو بچانے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ہم بڑے تیز ہیں ایم او یو سائن کرنے کے لیے، ہم بہت ہی محنت کرتے ہیں کہ باہر کے لوگ ہمیں ساتھ کرنسی بھی دیں، باہر کے لوگ وسائل بھی دیں ہمیں، اور ہم فارن انویسٹمنٹ لائیں، اور اپنے ملک کو ڈیولپ کرنے کے نام کے اوپر ہم چند ایک ملکوں کے، مگر جو وسائل ہم لا رہے ہیں آگے ہم جب بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ ان سے یہ طے کرنے کے لیے پراپرلی نیگوشیٹ نہیں کر پاتے، جو ہم نے کہ ہمارا حصہ کیا ہوگا، ادھر کے لوگوں کی مین پاور کتنی ٹرین ہوگی، ادھر کے لوگوں کی انجینئرنگ کتنی ٹرین ہوگی، ادھر کے لوگوں کا ہر چیز کے انالیسس میں کیا حصہ ہوگا، ادھر کتنی ریفائنریاں وہ لگائیں گے، کتنی لیبارٹریاں لگائیں گے، کتنے ٹریننگ یونیورسٹیاں کالجز اسکل ان ٹریننگ۔ شارٹ یہ ہے کہ کوئی بھی In ڈیل short، کرنے سے پہلے ہم ملکی ہم مفاد جو ہے وہ نہیں بالاتر ملکی نہیں مفاد کو مد نظر نہیں مد نظر رکھتے، نہیں ہم دیگر چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں، جن کی وجہ سے ایسے معاہدے ہوتے ہیں جیسا ہم نے سینڈک کیا ہوا ہے، جیسا ہم نے ریکوڈک کیا ہوا ہے۔ سینڈک میں ہم لوگوں کو حصہ نہیں ہے جی، مالک ہیں ہم نے پہلے دی ان کو 10 سال کے لیے، پھر ہم نے ایک ایکسٹینشن دے دی پرانی ٹرمز کنڈیشن پہ، سالانہ لیز پہ، اس کے بعد ہم نے ان کو 2017 میں ان کی یہ پہلے دی آپ کے مشرف صاحب نے، اس کے بعد زرداری کی گورنمنٹ میں ان کو ملا، وہ 17 میں ختم ہونی تھی، 17 میں عباسی صاحب نے 5 سال دے دی ہے، اور وہ ختم ہونی تھی اکتوبر 2023 میں۔ خان صاحب کی ووٹ بینک چھٹی ہو رہی تھی اپریل 2022 میں، خان صاحب نے چھٹی ہوتی نظر آئی تو 15 سال اور دے دی، 1.5 سال پہلے یعنی 15 سال کے لیے معاہدہ رینیو کر دیا، رینیو کر دیا، جو کہ رینیو ہونا تھا اکتوبر 2023 میں، تو رینیو کر دیا مارچ بس وہی نہ کہ 22 ہم میں، اپنا کوئی بھی اور مفاد جو ہے پھر ہم قومی یہ بھی مفاد مد نظر پھر نہیں ہم رکھتے۔ یہ بھی کہیں کہ ہم بے وطن ہیں، پھر ہم یہ بھی کہیں کہ جی ہم آزادی مانگتے ہیں۔ آزادی تو باقی آپ مانگتے ہیں، مگر آزادی آپ پاکستان کو بیچنے کی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ حفاظت کرنے کی نہیں مانگتے۔ ایوب ایک صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم دہشت گردی کے حوالے سے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صوبہ کے پی کے جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہے، اس کی روک تھام کے لیے، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ہم نے جو ہے وہاں پہ آہنی فینسنگ لگانے کا، حالانکہ اتنا لمبا بارڈر ہے، 2500 کلومیٹر کے قریب بارڈر ہے، اس کے لیے آہنی فینسنگ ہم نے لگانے کا پلان بنایا، نیشنل ایکشن پلان کے تحت یہ سارے کام چل رہے تھے۔ اور پھر جناب ہم نے وہاں پہ جو ہے افغانستان میں پاکستان کی دوست حکومت، افغان طالبان کی حکومت قائم ہو گئی۔ ان سارے اقدامات کے باوجود جو پازیٹیو ایک طرح سے سائن تھا ہمارے لیے کہ افغانستان میں پاکستان کی دوست حکومت قائم ہو گئی ہے، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ہم نے آہنی فینسنگ لگا دی ہے، لیکن دہشت گردی نہیں رک رہی۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا جو تاریخ ہے نا سر وہ کبھی بھی کوئی ایسی خوشگوار نہیں رہی۔ آغاز سے ہی آپ کو پتہ ہے جی، کہ افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی یو این او میں تسلیم ہی نہیں کیا۔ مخالفت کی تھی۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر جب واحد وقت ایسا آیا جب ملا عمر کی حکومت قائم ہوئی اس میں، تو اس وقت پہلا یہ موقع تھا جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو ہے وہ مثالی بن گئے۔ جی، میرے علم کے مطابق تو یہاں تک بات چلی گئی کہ پاکستان نے اپنی وہاں ریگولر فورسز ہی نہ رکھی، سلسلہ ہی کر دیا، جیسے یا وہاں کے یعنی لوکل اس کو وہ ڈیل کر لیتے تھے۔ اتنے تعلقات جو تھے اچھے ہو گئے، اتنا معاملہ افغانستان سے اچھا ہو گیا، یعنی سوویت یونین کے وڈرال کے بعد آزاد ہو گیا سوویت یونین سے، اور وہاں حکمران بن گئے
उनका मुल्ला नाम- उमर साहब। मुल्ला उमर वहाँ के हुक्मरान बन गए। तो वो एक मसाली दौर था पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि अमेरिका की नीयत में फतूर आया, अमेरिका ने वहाँ हमला कर दिया, वहाँ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया, वहाँ बर्बादी फैला दी। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हम उसमें अमेरिका के फ्रंट लाइन अलाई बन गए। वहाँ हमने उनकी मदद की बहुत ज़्यादा, अगरचे बाद में कुछ सूरत इस तरह की आई कि इस तरह की ख़बरें आती रही कि मुशर्रफ साहब और पाकिस्तान कोई अपना दोगली पॉलिसी भी अब करते रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर अफ़गानों के सामने ये बात आई कि अमेरिका ने हम पर हमला किया है, अमेरिका हमें तबाह बर्बाद कर रहा है और पाकिस्तान उसको हर किस्म की पाकिस्तान उसका सहूलतकार बना हुआ है। इससे बहुत ज़्यादा तासर ख़राब हुआ पाकिस्तान का वहाँ। और आम शहरी, आम अफ़गानी जो है वो कोई पहले भी पाकिस्तान से इतना, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, को राज़ी नहीं था। इस सूरत हाल ने पाकिस्तान के उसके ताल्लुकात जो है बिगाड़ दिए। फिर ये हुआ अमेरिका अफ़गानिस्तान से पसपाई इख्तियार करने की नौबत आ गई। हर रोज़ ख़बरें आती थी कि अमेरिका जो है वहाँ से निकलना चाहता है। तो फिर मालूम ये हुआ कि पाकिस्तान भी अमेरिका से ज़रा फ़ासला रखने लगा जब वहाँ। और आपने देखा कि 15 अगस्त ग़ालिबन 2021 में अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को वहाँ से निकाल दिया और फिर एक दफ़ा अफ़गान तालिबान की हुकूमत जो है वो कायम हो गई। उसके बाद कोई ख़ास बड़ा वाक़या नहीं हुआ ऐसा दहशत गर्दी का, लेकिन चंद एक मामलात हुए, फेंस को उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की, लेकिन उस पर पाकिस्तान की शिकायत पर अफ़गान तालिबान ने एक्शन लिया। लेकिन फिर ये जो पाकिस्तान में रजीम चेंज का मामला हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का रुख बहुत ज़्यादा दोबारा एक दफ़ा अमेरिका की तरफ हो गया, तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तान की हुकूमत में जो है वो तल्लुकात फिर बिगड़ने शुरू हो गए। वज़ीर इत्तलात था ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लाए। फिर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब जो वज़ीर दफ़ा था, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान। फिर वो अपना अहमद ज़ोहारी का जो हादसा हुआ उसका उन्होंने पाकिस्तान पे उसका डाला कि पाकिस्तान को इसमें इस्तेमाल किया गया। अगर जब पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की कि हमारी सरज़मीन इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि हमारा सरज़मीन इस्तेमाल करने का तो शिकायत ही नहीं थी, ये तो फ़ज़ाई मामला हुआ है। बहरहाल इन चीज़ों से मामलात बिल्कुल जो है वो बिगड़ने लगे। अफ़गानी आम शहरी तो वैसे ही पाकिस्तान के हक़ में नहीं था, ऊपर से ये अफ़गान तालिबान के अंदर भी, ये हुकूमत के अंदर भी ये बात आ गई, तो उनके लिए इतना आसान ना रहा। ज़ाहिर है TTP वहाँ एक असर रखती है, अफ़गान अवाम का मामला था। तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये तो हरगिज़ नहीं कहूँगा कि अफ़गान तालिबान ने ये जो दहशत गर्दी की लहर है इसमें TTP वगैरह की मदद की, यकीनन नहीं की होगी। लेकिन मैं समझता हूँ जब पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात बिगड़े तो उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया, उन पर नज़र रखनी छोड़ दी। मैं समझता हूँ उसकी एक वजह ये भी है कि जो ये नई लहर शुरू हुई है उन्होंने उस तरह की नज़र नहीं रखी, उस तरह उन लोगों को गिरफ्त में नहीं लिया जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना चाहते थे, जिसका ये असर हो रहा है कि पाकिस्तान में ये कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं। कल साहब ये फरमाइए कि जैसे हम देखते हैं कि इस बाजोड़ धमाके की जो है अफ़गान तालिबान ने मज़म्मत तो की है, लेकिन जैसे अयूब बेग साहब फरमा रहे हैं कि वो TTP वालों को उस तरह कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये हकीकत नहीं है कि वाक़तन अफ़गान तालिबान जो हैं वो TTP को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे दहशतगर्दी रोकने के लिए? देखिए जी, TTP और तालिबान एक ही तस्वीर के दो रुख है, कोई अलहदा दो ग्रुप मुझे नज़र नहीं आते। मेरी असेसमेंट में ये बाजू जिधर मरोड़ना है उन्होंने, जिधर उन्होंने धमाके कराने हैं, जिधर उन्होंने अपना गुस्सा निकालना है, उधर वो शो करने के लिए TTP का नाम शुरू हो जाता है। कल साहब एक इस्टेब्लिश फैक्ट है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी जो है इसको बैक कर रही है CIA, इसको बैक कर रही है इंडिया, इसको बैक कर रहा है अमेरिका, ठीक है। अब TTP को भी अगर अमेरिका बैक कर रहा है और आपने फरमाया कि तालिबान और TTP जो है एक ही चीज़ हैं और एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो फिर तो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अफ़गान तालिबान और अमेरिका में तो फिर कोई फ़र्क नहीं है। किसी को कोई शक नहीं है, पिछले 2 महीने में जितनी मीटिंग आपकी प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की मुख्तलिफ ममालिक के हेड ऑफ स्टेट्स आस पास, ईरान के, कतर के, इधर के उधर के, खुल खला के
واضح پیغام افغانستان کو دیا جا رہا ہے کہ بھائی بس کر دو، تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے ہو، بس کر دو، مسلمان کی قدر کرے اور امن سے رہیں، امن سے رہیں، اپنے اقتصادی حالات ٹھیک کریں، اپنے لوگوں کے ٹھیک کریں، خدا سے دعا مانگیں، یہ کلمہ تکبیر پڑھ کے دونوں طرف والے خون خرابہ نہ کریں۔ کس حد تک ہم برداشت کریں گے؟ دیکھیں نا جی، پاکستان نے ابھی تک افغانستان میں ایک ایکشن بھی نہیں لیا، اور ابھی جو جنگ ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں، یہ جنگ غاروں کی نہیں رہ گئی، یہ جنگ ٹینک اور توپوں کی نہیں رہ گئی، یہ سوسائڈل خودکش کی نہیں رہ گئی۔ بھائی جنگ تو اوپر چلی گئی ہے، ورٹیکل ہو گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے، سیٹلائٹ کی ہے، ڈرون کی ہے۔ بالکل صحیح۔ کسی کے فرشتوں کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کدھر سے آیا اور کیسے اڑ گیا سارا شہر۔ نہ کریں یہ بات، ابھی شرارت کرنے کی ان چیزوں کو، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نیوکلیئر سٹیٹ ہے، آپ ہماری ویپن کا، آپ ہماری ڈیواسٹیشن کا اور ڈسٹرکشن کا نہیں کر سکتے، اس طرف جائیں نا۔ تمام مسلمان، میں صرف افغانستانی کی بات نہیں کرتا، ایران کی، ترکی کی، سعودیہ کی، گلف کی، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، تمام اکٹھے ہوں، امت جو بنائی ہوئی ہے آپ نے OIC، اس کو ایکٹیویٹ کریں، اس کا رول، اگر کوئی شکوہ شکایت ہے دور کریں۔ یار آپ نے کچھ ہم سے لینا ہے، کوئی آپ کا اگر عمران خان سے لے کے دکھ ہے آپ کو، اگر آپ اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی پیریڈ میں اس نے آپ کو سہولتیں دی، دفاتر دیے، آپ کے بندے اندر سیٹل کرائے، سب کچھ، تو بھائی کوئی طریقہ کار ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان تو افغانستان کی گورنمنٹ، باقی لوگ بیٹھے معاملات طے کریں۔ اگر ادھر سے 9 مئی ہوگی، انہوں نے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ادھر سے 9 مئی ڈائلاگ کا آغاز کیا تھا نا، جو اچھی پیش رفت تھی۔ ادھر سے 9 مئی ہوگی، جی، فوج کی انسٹالیشن پہ حملے ہوں گے، اندر والے لوگ کریں گے، اور اس میں بھی میجورٹی کن لوگوں کی تھی؟ آپ ذرا کبھی ویڈیو دیکھیے، میں آگے کچھ اور بات کروں گا تو پھر وہ اور صبائیت آ جائے گی، اس میں ذرا غور کیجئے کہ کن لوگوں نے کیا کیا ہے، جتنے بھی حملے ہوئے ہیں۔ جی بھائی، میں بڑی معذرت سے اس بات سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں، معذرت کر کے، کہ میں نہیں سمجھتا کہ افغان طالبان اور TTP ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں یا ان کے آپس میں اتنا قرب ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان میں شدید اختلاف ہے، وہ بہت ایک حصے میں ہے، دوسرا دوسری سائڈ پہ ہے۔ دیکھیے، جہاں تک یہ تعلق ہے نا کہ مسلمان کو مار رہے ہیں، ادھر مر رہے ہیں، تو انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، مسلمانوں کو نہیں بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل نہیں مارنا چاہیے، مسلمان کو مسلمان سے نہیں، کسی دوسرے انسان کو نہیں مارنا چاہیے، مسلمان کی کیا بات ہے۔ لیکن یہی بات افغانی اس وقت کہتے تھے جب امریکہ پاکستان سے اڈے لے کر، جب امریکہ پاکستان کی سپورٹ لے کر افغانیوں پر حملے کر رہا تھا، تو پھر اس وقت وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہم تمہارے مسلمان بھائیوں خدا کا خوف پھر یہ کیا عدلے کا بدلہ ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغان طالبان اور TTP جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہے یا ان کے میں کوئی مشابہت ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان میں یہ مشابہت تو یقیناً ہے کہ دونوں ایک ملک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان میں پالیسی کے حوالے سے شدید اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بہت سامنے آتا ہے۔ نہ پاکستان کو امریکہ کی مدد کر کے افغانیوں کو مارنا چاہیے تھا، جس بری طرح ہم نے ان کو مارا اور امریکہ کی مدد کی ان کو مارنے میں، اور نہ اب افغانیوں کو کسی کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ پاکستانیوں کو مارے۔ یہ بات جو ہے دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ باقی یہ رہ گیا نا، یہ جنگ جتنی مرضی ترقی کر جائے، جتنا مرضی، وہ بالکل صحیح کہا ہے رضا الحق صاحب نے کہ ٹیکنالوجی جتنی چاہے ترقی کر چاہے، افغانستان کو تباہ و برباد کیا جا سکتا ہے، افغانستان کو راکھ بنایا جا سکتا ہے، افغانستان پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ افغانستان پر نہ امریکہ اور ترقی کر جائے، امریکہ اور چاند سے آگے نکل جائے، تباہ کر سکتا ہے، اسے راکھ بنا سکتا ہے، کوئی شک نہیں افغانستان راکھ بن جائے، لیکن آن بوش جیسے کہ رضا الحق صاحب نے کہا آن بوش جا کر قبضہ کر لے اور اپنی مرضی مسلط کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کو جو آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کو اندر جانا پڑے گا، اگر جنہوں نے وہ مجھے مارگریٹ تھریچر کی بات یاد آ رہی ہے، وہ پہنچی تھی ہماری اس سرحد پر، اور اس نے اس سرحد پر جا کر کہا تھا اپنی وزیر اعظم ہونے کے بعد کہ جب سوویت یونین نے حملہ کیا تھا تو مارگریٹ تھریچر نے جا کر وہاں کہا تھا سرحد پہ، وی لرنڈ آور لیسن، یو ول لرن یور لیسن۔
اور وہی ہوا، پھر وہی لیسن سیکھا سوویت یونین نے، اور پھر یہ بات ہے نا 9/11 سے پہلے کی، وہی سبق امریکہ سیکھا۔ افغان طالبان بالکل ایک علیحدہ انٹرنیٹی ہے، وہ ٹی ٹی پی سے ان کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ ہاں ایک ملک کے ہیں، انہیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنا پڑتا ہے ایک ہی ملک کے شہری ہونے کے حوالے سے، وگرنہ ایسی ان کا زمین و آسمان کا آپس میں فرق ہے۔ جیسے یہاں دو لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں جو مذہبی خیالات رکھتے ہیں، ان کا اپنی ایک ذہن ہے۔ بھائی صاحب یہ باتیں ساری آپ کی درست ہیں، لیکن یہ بات بھی تو بالکل کریکٹ ہے نا کہ ایک اتنے عرصے سے ان کی سرزمین سے ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے اور اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور وہ پاکستان کا مسلسل نقصان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ بات بھی تو حقیقت ہے نا۔ میں عرض کرتا ہوں نا، ایک تو افغان شہری پہلے ہی آپ کو بتایا کہ شروع سے کوئی پاکستان کے حق میں اتنے نہیں ہیں۔ جو حکومت ہوتی ہے اسے اپنے شہریوں کو، ان کے ذہنی ٹرینڈ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر آگئی یہ پاکستان نے پچھلے دنوں میں جو بھی معاملہ کیا، جس پر ملا عمر کے بیٹے نے، وزیر دفاع نے، اور انہوں نے شکایت کی، اور انہوں نے پاکستان سے بے تحاشا شکایت کی کہ آپ کے توسط سے ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن پاکستان نے کوئی نوٹس نہیں لیا اس سطح پر جس سطح پہ لیا جانا چاہیے تھا۔ اس پر میں یہ کہتا ہوں، پھر یہ کہوں گا کہ اب ہرگز اسے کوئی اپریشیٹ تو نہیں کیا افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو، لیکن مذمت تو کی ہے، لیکن بات تو ہو رہی ہے کنٹرول کرنے کی۔ لیکن یہ بات ہے کہ پھر یہ صورتحال، یہ پس منظر ہو جو میں نے بیان کیا ہے کہ اندر ایک ملک کے خلاف اتنی مخالفت، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے سنبھالنا۔ لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ انہیں کنٹرول کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ افغان طالبان کے لیے ٹی ٹی پی کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اچھا جی، میں عرض کرنا چاہوں گا، بات یہ ہے کہ میرے پاس تو فیکٹس اینڈ فگر اور جتنے بھی حملے ہوتے ہیں وہ ان کی پوری ویڈیو سیٹلائٹ سے بنی، میں ان کو پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ قطر میں بیٹھ کے گارنٹی دی تھی اور لکھ کے دیا تھا کہ افغانستان کی زمین سے ٹی ٹی پی یا داعش آپریٹ نہیں کرے گی۔ وہ آپریٹ کر رہی ہے، پچھلے کئی سالوں سے ہم بار بار ہر روز ان کو ڈاکومنٹ پیش کر رہے ہیں کہ جناب یہ پیش کر رہی ہے، یہ فلانی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا کیمپ ہے، یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، یعنی ہم پریزنٹیشن کر رہے ہیں، ہم پوری پریزنٹیشن ہر روز ان کو خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں، کیوں نہیں لے رہے؟ میری گزارش ہے، آپ ادھر گورنمنٹ افغانستان ہے، آپ ہمارے خلاف تو دھمکی دے دیتے ہیں۔ ان کے جن لوگوں کو انہوں نے صاحب کے نام لیے، انہوں نے کھل کے پاکستان کو دھمکی دی ہے ٹی ٹی پی کے معاملے میں۔ یہ نہیں کہا کہ ٹی ٹی پی کو ہم دھمکی دے رہے ہیں، ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ باقی یہ کہ مشرف نے یا ان کی ٹیم نے یا عمران خان کے ہوتے ہوئے یا ان کی ٹیم نے امریکہ کے حق میں ہو کے اور افغانیوں کے خلاف جو ایکشن لیا، اس کی شدید ترین مذمت نہیں بلکہ ہم سمجھتے ہیں غداری ہے مسلمانوں کے ساتھ، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے عافیہ دی گئی، جیسے اور کام، ہر کام جو کیا گیا مشرف کے دور میں وار آن ٹیرر کے نام پہ، فرنٹ لائن اتحادی کے بن کے، یہ پاکستانی فوج کو امریکہ کی سلامتی کے لیے جو استعمال کیا گیا اور افغانیوں کو مارا گیا، بہت ہی مسلمانوں سے غداری ہوئی، نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ میرا خیال ہے کہ مشرف نے شاید اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دکھا دی۔ دوسری بات ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے بعد، مشرف کے بعد افغانستان کے ساتھ ہم نے امریکیوں کو وہ اجازت نہیں دی سرکار۔ یہ ان کو بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جتنی گورنمنٹیں آئیں، کسی کی، عمران خان کی آئی، زرداری کی آئی، یا اس وقت مسلم لیگ کی ہے، ادھر کوئی اڈا آپریٹ نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے، مانگتا ہے امریکہ، ہر قیمت میں مانگتا ہے، آج ہی آپ کے ڈیفالٹ سے نکال دیتا ہے 5 بلین دے کے، کوئی اڈا آپریٹ نہیں کرنے دے رہے۔ ادھر سارے اڈے آپریٹ ہوتے تھے، ادھر سے ایک حملہ نہیں ہم کرنے دے رہے۔ ابھی حملہ کرنے کے لیے سینٹرل کمانڈ کو ادھر سے اپنے شپ سے کرنا پڑتا ہے۔ سر یہ سارے سٹیپس اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ دہشت گردی نہیں رک رہی، غریب عوام، معصوم عوام مر رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے دہشت گردی یا امریکہ کی حمایت نہیں ہو رہی، اس کے باوجود ہمارے بندے مارے جا رہے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ جو دہشت گردی والا معاملہ ہے، اور یہ خاص طور پہ جو باجوڑ کا واقعہ ہوا ہے بڑا اندوہناک، اس میں جو ہے وہ داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ یو این او کی بھی تازہ ترین رپورٹ جو ہے اس کے مطابق جنوبی ایشیا میں داعش اور ٹی ٹی پی کا جو ہے الحاق ہو سکتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سین صاحب، جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو اگر اس کو ہسٹوریکلی ٹریس کریں آپ،
یہ جو النصرہ فرنٹ تھی سیریا میں، یعنی پہلے یہ عراق میں تھی بیسیکلی، جب یہ صدام حسین کو ٹاپل کیا گیا، اور وہ باقاعدہ دیکھیے جو امریکہ اور CIA کے پلانز ہیں وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ نی جرک ریئیکشن کی بنیاد پہ کوئی پلان، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ ایک واقعہ ہوا اور پھر کوئی پلان بنا. یعنی ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے. پلاننگ کے اندر ہی وہ واقعہ شامل ہوتا ہے، واقعہ کروایا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں جو وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. 2012 کی میں بات کرتا ہوں. 2012 میں اوباما ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی اپنی جو وہ دی. اب یہ 9/11 کے بعد کی بات ہے. 9/11 کے بعد سے مراد یہ ہے کہ 1990s میں وہ اس سے پہلے ایران عراق جنگ کروا کے جو مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ بھی کر چکے تھے. نیو ورلڈ آرڈر بھی اناؤنس کر چکا تھا بش سینئر جو تھا، اور اس کے بعد ان کی جو پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری PNAC وہ تھنک ٹینک تھا، وہ فیوچر روڈ میپ بھی امریکہ کا دے چکا تھا کس طرح اپنے آپ کو مستقبل میں آگے لے کے چلنا ہے. اس کی بنیاد پہ 9/11 بھی کروا چکے تھے. 9/11 کروانے کے لیے مختلف ممالک میں اپنے پپٹس بھی انسٹال کر چکے تھے انکلوڈنگ پاکستان. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بہرحال عراق کے اوپر، افغانستان کے اوپر، اور یہ تو وہ باقاعدہ حملے تھے نا جو ملٹری کی صورت میں کیے گئے. اس کے علاوہ نیریٹو کی جنگ کے اندر وار اینڈ ٹیرر اور مسلم فنڈامنٹلسٹ، مسلم ایکسٹریمسٹ، وائلنٹ ایکسٹریمزم، اور یہ سارے نام جو ہے میڈیا کے ذریعے اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے وہ اس کو ہیمر کر چکے ہوئے تھے لوگوں کے ذہنوں میں. اور ساتھ دوسری طرف ایک جو ٹریڈیشنلسٹ اسلام تھا، میں ابھی پولیٹیکل اسلام کی بات نہیں کر رہا، پولیٹیکل اسلام تو پہلے سے ہی ان کے نزدیک ایک نو گو ایریا تھا، ایک بینڈ چیز تھی. جو ٹریڈیشنلسٹ اسلام تھا اس کو بھی رینڈ کارپوریشن کی رپورٹس کے مطابق وہ اس کو ایک شجر ممنوعہ قرار دے چکے ہوئے تھے. تو اس کے بعد جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے، یعنی کہ پبلک، آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کا ڈسکورس جو ہے اور جو نیریٹو ہے، پروپیگنڈا ہے، وہ بھی اس طرف جا چکا ہے. تو پھر 2012 میں جو ان کی یہ جو پالیسی تھی نا پیوٹ ٹو ایشیا، اس میں بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا کہ مستقبل میں امریکہ کی ساری جنگیں اب ایشیا میں، خاص طور پہ وسطی ایشیا، ہمارا جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا اور مشرق وسطیٰ، وہاں پہ لڑی جائیں گی. اب یہ یوکرین اور روس کا جو معاملہ ہوگا یہ تھوڑا سا مس کیلکولیشن ہوگی ان سے. اس میں کوئی شک نہیں کہ روس کو اتنا زیادہ کارنر کیا گیا کہ روس کا رسپونڈ کرنا بن گیا، مجبوری بن گئی. لیکن وہ مس کیلکولیشن اس طرح ہوئی یورپ سے، خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں. امریکہ تو بہرحال دونوں صورتوں میں، چاہے وہ یورپ انگیج ہوتا ہے ڈائریکٹلی جنگ میں یا ابھی اسی طرح ہی معاملہ آگے بڑھتا رہتا ہے، امریکہ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. امریکہ نے اپنی جو پالیسی تھی وہ ایشیا کی طرف جب شفٹ کی تو اس میں خاص ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا چائنا کو اور رشیا کو. اور انسرکلمنٹ آف چائنا کی جو پالیسی تھی اس میں خاص طور پہ پھر ہم دیکھتے ہیں 2019، 20، 21 کی جو نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجیز امریکہ کی آئی ہیں اور جو پینٹاگون کی طرف سے ڈاکیومنٹس بھی آئے ہیں ان کے، اس کے اندر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ روس اور چین ہمارے بنیادی اینیمیز ہیں. اب ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جہاں انہوں نے، ابھی کرنل صاحب نے ذکر کیا نا 5th جنریشن وار کا، جہاں پہ انہوں نے یعنی کہ ڈائریکٹ وارفیئر اور اپنے اتحادیوں کو ملا کر، جس طرح کوڈ کے ذریعے اور اکاس کے ذریعے، اس میں آسٹریلیا، UK، انڈیا، ان کو ملا کے ایک جگہ جاپان کو بھی ساتھ ملایا تو انسرکلمنٹ کی کوشش کی. وہیں پہ ایسی آرگنائزیشنز جو کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو استعمال کر کے بھی مختلف ممالک کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ اب تک جاری ہے. اب یہ داعش جب بنی تو ان کا کہیں سے ایک خلیفہ بھی نکل کے آ گیا، ابو بکر بغدادی. جس وقت یہ سامنے آئے تھے اس وقت بھی تنظیم اسلامی کا موقف یہی تھا اور آج بھی یہی ہے کہ ان کو استعمال کیا گیا، ایک مقصد کے لیے استعمال کیا گیا. اور وہ مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو، خاص طور پہ وہ جو جذبہ جہاد رکھتے ہیں، ایک جگہ اکٹھا کرو اور پھر ان کے اوپر جو ہے وہ بمباری کر دو اور ان کو تہ تیک کر دو. اور وہ کیا، انہوں نے باقاعدہ کیا، اس اسٹریٹجی کو استعمال کیا. اس کے ذریعے ہی وہ لوگ جو کہ ناپختہ ذہن کے حامل ہیں ان کو بھی استعمال کیا اور ان کے ذریعے پھر یہ ٹیررزم کی ایکٹیویٹیز کو پریلیفریٹ کروایا. لیکن اس کی دوسری سائڈ کو اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف تو یہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی جو موجود تھیں، لیکن ان کو پیچھے سے سپورٹ کون کر رہا تھا، فیسیلیٹیٹ کون کر رہا تھا؟
امریکہ کے ٹاپ موسٹ آفیشلز آن ریکارڈ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ داعش تو ہم نے خود بنائی. گڈ طالبان بیڈ طالبان کی جو لینگویج تھی وہ تو ہیلری کلنٹن نے استعمال کی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب ابھی اقتدار میں نہیں آئے تھے، اس وقت وہ اوباما تھے، تو یہ اپوننٹ تھے ان کے، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہے داعش جو ہے یہ CIA نے بنوائی. یقیناً. اور اسی طرح گڈ القاعدہ بیڈ القاعدہ کی ڈیفینیشنز جو تھیں وہ ہیلری کلنٹن نے دی جب وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی. جی بالکل. اسی طرح جو ڈائلاگ ہوا وہ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ نے کیا. غاصبانہ قبضہ کرنے کے بعد جب وہ بیٹل فیلڈ کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے اہداف جو تھے شاید انہوں نے حاصل کر لی ہوں لیکن اس طرح سے حاصل نہیں کیے جیسے کہ وہ چاہ رہے تھے حاصل کرنا، تو پھر ان دا نیگوسیشنز وہ قطر کے اندر دوحہ کے اندر اسی حکومت کے ساتھ جو بعد میں حکومت تھی یعنی جسے آپ کہتے ہیں گورنمنٹ ان ویٹنگ تھی افغان طالبان کی، ان کی اسی کے ساتھ مذاکرات کیے. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے دوبارہ امریکہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اور اس میں ہیومن رائٹس کے ایشوز بہت سارے ہیں. بنیادی طور پہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ افغان طالبان ایگزیکٹلی اس لائن پہ چلے جو مغرب اس کو دیتا ہے. ڈیموکریسی ایگزیکٹلی وہی ہو جو مغرب سے امپورٹ ہو کے آتی ہے اور جو پاکستان میں بھی رائج کروائی جاتی ہے باقی ممالک میں بھی. وہ چاہتا ہے کہ ہیومن رائٹس اور دیگر جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی افغان طالبان خواتین کے حقوق کا بہت زیادہ شور شرابہ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے پاکستان میں تو انہوں نے جو 2017 کے اندر ٹرانسجینڈرز کے لیے بھی پاس کروا دیا، خواتین کے حقوق تو بہت دور کی بات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا معاشرہ بھی ایگزیکٹلی ان لائنز پہ چلے کیونکہ وہ دیکھیے ایک انوملی ہے. افغانستان از این انوملی ان دس ورلڈ. اس وقت جو ساری سچویشن ہے ایک طرف تمام دنیا جو ہے وہ چاہے پرو چائنا ہو چاہے وہ یعنی ایسٹرن بلاک ہو چاہے ویسٹ کا بلاک ہو وہ ایک سیکولر آرڈر کے تحت چل رہی ہے انکلوڈنگ پاکستان. چاہے ہمارا آئین کچھ بھی کہتا ہو لیکن پریکٹیکلی ہم سیکولر آرڈر کے تحت چل رہے ہیں. وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لیکن چائنا یہ بھی جانتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا اور افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانا ہمارے مفاد میں ہے. اس لیے آپ دیکھیے وہاں جو ریئر ارتھ منرلز ہیں جس طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا بہت زیادہ، کرنل صاحب ذکر فرما رہے تھے اس کا کہ کس طرح وہ 50 سے زیادہ ٹریلین ڈالرز کے جو ہمارے منرلز ہیں ان کو پھر 6 ٹریلین پہ شو کر کے اور باقی غبن کر لیا جاتا ہے یا کم از کم کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. افغانستان میں بھی یہ ریئر ارتھ منرلز بہت ہے اور چائنا وہاں پہ کانٹریکٹس بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ معاملہ بھی آگے بڑھا رہا ہے. تو یہ ایک نا نیریٹیوز کی بھی جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر بڑا سوچ سمجھ کے پلے کیا جاتا ہے. پاکستان کو بھی سوچ سمجھ کر پلے کرنا چاہیے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ افغانستان کے اندر بوٹس آن دا گراؤنڈ جب برطانیہ تاج برطانیہ کی حکومت تھی وہ 100 سال پہلے کی بات بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا نہ وہ وہاں فتح حاصل کر سکے نہ سوویت یونین وہاں پہ فتح حاصل کر سکا بلکہ شکست اور اس کا شکار ہو گیا. امریکہ نہیں کر سکا. انڈیا کو کہا، انڈیا نے توبہ کر لی کہ بھائی ہم نہیں وہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ لے کے جائیں گے. ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی لے جائیں گے وہاں پہ. بڑا سوچ سمجھ کے ہماری جو سول ملٹری حکومت ہے ان کو سوچ سمجھ کے اقدام کرنے چاہیے. ایوب بیگ صاحب، بعض تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ باجوڑ کے سیاسی جلسے پہ جو خودکش دھماکہ ہوا ہے یہ پاکستان میں عام انتخابات جو ہیں اس میں تاخیر کا سبب بن سکتا ہے. کیا اس رائے میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں جی، تاخیر تو انتخابات میں کسی صورت ہونی ہی نہیں چاہیے، کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. نہ آج ہونی چاہیے، نہ آج سے 10 سال پہلے ہونی چاہیے تھی، نہ بعد میں ہونی چاہیے. انتخابات تو اگر کوئی ملک اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے، اگر کسی ملک کا آئین جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے انتخابات تو بڑے وقت پر کرانے چاہیے. کسی بھی ملک میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کا انتخابات سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ اتنا نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا کتنا زبردست زلزلہ آیا ٹرکی میں. اس نے پہلے دن اعلان کر دیا تھا کہ 14 مئی مقرر ہے الیکشن کے لیے، 14 مئی ہی کو ہوں گے. سن 8 میں آدھا امریکہ تباہ ہو گیا تھا، وہ سونامی آیا تھا. کس قدر امریکہ میں تباہی آئی تھی. وہاں سوال کھڑا ہوا کہ الیکشن ملتوی کیے جائے، ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں اگر کسی نے کو عذر بنانا ہو تو عذر تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی بارش ہوئی ہے اور گٹر ابل آئے ہیں لہذا گٹر کے ابلنے کی وجہ سے الیکشن ملتوی کر دیتے ہیں. بہانہ عذر تو کسی چیز کو بنا لیں. جس طرح پہلے کہتے تھے سیکورٹی ہے نہیں، پھر سارے ملک میں فوج پھیلا دی. تو یہ بہانہ تو کوئی بنایا جا سکتا ہے. کوئی جیتے کوئی ہارے، الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، وگرنہ اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جو پاکستان پہلے بھی بھگت چکا ہے. محل مختصر تری میں یہی عرض کر سکتا ہوں، حالانکہ اس بارے میں کافی تفصیل عرض کی جا سکتی تھی.
جی پروگرام کے آخری طرف بڑھ رہے ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت دہشت گردی کی لہر ہے اس کے تدارک کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ تینوں حضرات کی میں رائے لینا چاہتا ہوں. پہلے رضا الحق صاحب آپ فرمائیے. جی وسیم صاحب، میرے خیال میں اس میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جنگوں میں بھی دو ممالک جو ہیں جنگوں میں بھی ہار جیت کو آپ اگر سائیڈ پہ بھی رکھ دیں، کوئی ہارا کوئی جیتا، کسی نے وکٹری حاصل کی جنگ میں، کوئی اس میں جو ہے شکست کھا گیا، الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کی ٹیبل میں آنا ضرور پڑا. ٹھیک. پاکستان کو ہر صورت میں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا ایک سٹرونگ پوسچر ضرور رکھے، مکمل طور پہ اپنے آپ کو یعنی کہ اپنے ارد گرد فورٹرس کا حصار ضرور بنائے کہ سیکیورٹی اپنی محفوظ رہے، دہشت گردی کے واقعات کم سے کم ہو سکے. اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کی جا سکے. قانون سازی کی صورت میں ہو، آپ کی جو پولیس ہے اور دوسرے ادارے ہیں ان کو اکوپ کرنے کی صورت میں، ان کو ٹرین کرنے کی صورت میں ہو، جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں چاہے اس کی صورت میں ہو، اور بنیادی حقوق جو ہیں وہ بہرحال لوگوں کے جو ہیں وہ محفوظ رہنے چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کوئی ایک نہ ایک پوزیشن ایسی آئے گی جس میں آپ کو نیگوسیٹ کرنا پڑے گا. تو پاکستان اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے نیگوسیشن کی طرف ضرور آئے. کل صاحب آپ فرمائیے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا تدارک کیسے ممکن ہے بلٹ پوائنٹس کی صورت میں مختصر انداز میں. جی پلیز. پہلی بات تو یہ کہ پیس، پروگریس اور پراسپیرٹی، ٹھیک، امن اپنے ملک کے اندر بھی قائم کرے جی اور باہر کے ملکوں ہمسایوں کے ساتھ بھی امن کے. ٹھیک. خام خواہ کے ہمیں پنگے لینے کے لیے ضرورت نہیں ہے، نہ امریکہ کے لیے نہ کسی اور کے لیے. بالکل ٹھیک. نہ ہمیں ایسٹ کا ایجنٹ ہونا چاہیے، نہ ہمیں ویسٹ کا ایجنٹ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اپنے ملکی مفاد کا دھیان رکھیں، اپنے ملک کو سستے داموں مت بیچیں، اپنے ذاتی مفاد لینے بند کر دیں. ملک میں اور گنجائش نہیں ہے اور قومی مفاد کے اوپر کوئی سمجھوتا نہ کریں. سمجھوتا. جی ایوب بیگ صاحب آپ بنائیں. میں رضا الحق صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ دیکھیں دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ممالک کے درمیان ہو یا کوئی اور طبقات کے درمیان میں ہو، اصل حل بات چیت ہی ہوتا ہے. بات چیت کے ذریعے زور آزمائی کا وقت بھی ہوتا ہے، لیکن زور آزمائی بھی کرنی چاہیے بات چیت کو سہل بنانے کے لیے. نہیں، اس سینیریو میں آپ کیا ڈائلاگ کا ایک آپشن جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل میرے نزدیک تو ان سے مذاکرات کیے جانے چاہیے، بالکل کرنے چاہیے، اور وہ مذاکرات ہی واحد راستہ ہے جسے، لیکن اپنی جو بنیادی پوزیشن ہے اس کو مضبوط بناتے ہوئے، اپنے کسی عسکری مفاد کو قربان کیے بغیر، اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے، اپنے ملک کے دفاع کو پرائورٹی دیتے ہوئے ہمیں انہیں مذاکرات کرنے چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ کسی کامیابی کے امکانات ہیں. اب بھی ہمیں ان سے مذاکرات ہی کرنے چاہیے، اپنے دفاع پر چوکس رہتے ہوئے، اس پر چوکس رہتے ہوئے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے چوکس رہتے ہوئے. وسیم صاحب، ہماری جغرافیائی پوزیشن خوش قسمتی یا بد قسمتی سے ایسی ہے کہ یہ بیٹل فیلڈ بنی ہوئی ہے چائنا کی اور یو ایس اے کی. ٹھیک ٹھیک. اور یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی عام دو ہاتھیوں کی لڑائی ہے. دو ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم پستے ہیں اور ہم پستے آ رہے ہیں. اور ہمیں انہوں نے جان بوجھ کے اقتصادی طور پہ اتنا ڈیسٹیبلائز کرا دیا ہے پچھلی گورنمنٹ کے 4 سالوں سے 3 سالوں سے. ہمیں قبر میں پہنچا کے جب بالکل ہی دفنانے کا معاملہ تھا، پھر ہوش آئی ہے لوگوں کو اور دفاعی اداروں کو کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بچ گئے ہیں، اللہ کرے ہم بچ جائیں انشاءاللہ. جناب رضا الحق صاحب، کرنل سیف الدین قریشی صاحب، جناب مرزا ایوب بیگ صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.